اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المائدہ کے 15ویں اور 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے جو 2 رکوع پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حرمتوں کا احترام لازم ہے۔ زبان سے جو اقرار ہے اس کا ثبوت عمل سے دینا لازم ہے، ورنہ دعویٰ جھوٹا قرار پاتا ہے۔ دوسری بات، حالت حرام میں عام حالات میں حرام اشیاء کے علاوہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا احترام بھی لازم ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ ہر لحظہ یہ خیال دامن گیر رہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی نگاہ میں ہیں۔ تیسری بات، حلال یا حرام یہ قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ چوتھی بات، حرمتوں میں سے ایک حرمت شہادت کی ہے، کیونکہ کسی کے پاس شہادت کی حیثیت بھی ایک امانت کی طرح ہوتی ہے جس میں کسی طرح کی خیانت کرنا یا کمی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ پانچویں بات، حق صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان ہے، جس کا ثبوت آپ کو قرآن کریم سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے۔ آباء و اجداد کے عقائد اور رسم و رواج کی پیروی کرنا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد کے پاس نہ تو کوئی علم تھا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ۔ آخری بات، ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جواب دیں، اور ہمارے آباء و اجداد جو کام انہوں نے کیے وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 15 اور 16 جو کہ آیات 109 سے 120 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے نہیں ہمیں کچھ علم، بے شک آپ ہی عالم ہیں غیوب کے۔ اجبتم اس کا روٹ ہے جواب، جیم واو بے، تمہیں پکار کا جواب دیا گیا، یا تمہیں جب تم نے حق پہنچایا تو تمہیں کیا رد عمل ملا؟ You were responded, you were answered۔ اب ان سے پچھلی آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہر کسی پہ اپنی جان کی فکر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ اس لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سب سے قریبی ہیں اور پھر اس کے بعد جو دیگر ہیں ان لوگوں کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ ایک روز آئے گا کہ ہم سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، رسولوں کو بطور گواہ بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے دریافت فرمائیں گے کہ جب انہوں نے ان کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچایا تو ان بندوں نے کیا جواب دیا۔
اس کا جواب آپ دیکھیں آیت کے دوسرے حصے میں، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جہاں میں رسول اپنی عاجزی کا اظہار کس طریقے سے کریں گے کہ جناب ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ جو باتیں ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اور ان کی فکروں میں چھپی ہوئی تھیں وہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ ہم نے جو کام آپ نے ہمارے ذمہ کیا تھا وہ کیا، اور خاص طور پہ ہماری وفات کے بعد تو آپ ان کے حالات سے واقف رہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والداتک، یاد کرو میری نعمت اپنے اوپر اور اپنی والدہ پہ، اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، جب میں نے تائید کی تمہاری روح القدس سے، تم کلام کرتے لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمری میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور جب میں نے تعلیم کی تمہیں الکتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ المہد جو پہلا لفظ انڈر لائن ہے، گہوارہ، یہ پالنے کو بھی کہا جاتا ہے، یا ابتدائی، بیسیکلی یہ ابتدائی کو کہا جاتا ہے، یا آپ بچپنا کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں چائلڈ ہوڈ۔ کہلا، کہولت، تو عام طور پہ 30 یا 35 سال کی عمر سے لے کے 50 سال تک کی جو عمر ہے یہ ساری کہولت میں شمار ہوتی ہے، آپ سے کہہ سکتے ہیں پختہ عمر، میچیورٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ تفصیلات کو اس موقع کی ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور رسولوں کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ ان کی امتوں نے، ان کے لوگوں نے پیغام حق سننے کے بعد کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرما کے آپ نے نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے جو خاص طور پہ ان پہ اور ان کی والدہ پہ کی گئی تھی، جس میں سب سے پہلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے تائید ہے، اور دوسری بات ہے گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرنا اور پختہ عمری میں۔ اب گہوارے میں کلام ایک انوکھی بات ہے، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ سورہ الاعراف میں بیان ہوئی ہے، جس کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو لوگوں نے بچے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے، تو آپ نے بحکم ربی بچے کی طرف اشارہ کیا کہ گویا اشارہ تھا کہ اس سے خود ہی پوچھ لو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس سے کیسے پوچھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 کے مطابق بچہ خود ہی بول اٹھا، قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے دی گیا الکتاب اور مجھے کیا گیا ہے ایک نبی۔ اور تیسری نعمت جس کا ذکر ہوا وہ ہے کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دینا، آیت جاری ہے۔ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، جب تم تخلیق کرتے گارے سے ایک پرندے کسی حیات میرے اذن سے، پھر تم نفخہ کرتے اس میں تو ہو جاتا وہ ایک پرند میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اور تم اچھا کر دیتے مادرزاد اندھے اور برس زدہ کو میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے باز رکھا بنی اسرائیل کو تم سے جب لائے تھے تم ان کے پاس بچینات۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو بولے جو کافر تھے ان میں سے، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو، یا مگر آپ کہہ سکتے ہیں ساحر کھلا۔ تین مٹی کی ایک حالت ہے، جب پانی اس کے ساتھ خوب مکس ہو جاتا ہے، یا آپ سے گارا کہہ سکتے ہیں، مڈ کہہ سکتے ہیں، کلے کہہ سکتے ہیں، کہیا جیسا کہ مورت، لائک دی فارم، کہ دیکھنے میں اس طرح کی لگ رہی ہو۔ وَتَنفُخُ، تم پھونکتے، یو بریسٹ، یو بلیو، تبرئو، اس کا روٹا برا، جس کا مطلب ہے بری کر دینا، تم بھلا چنگا کر دیتے، یو ہیل، میک دم فری۔ الاکما، کما سے بنا،
تو کما کا لفظ عام طور پہ پیدائشی اندھے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عام اندھے کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض جو اصحاب لغت ہیں ان کے مطابق کما کا لفظ پیدائشی اور غیر پیدائشی دونوں طرح کے اندھوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بالکل بے بصیرت ہے اور یوں ہی زندگی بسر کیے، بورن بلائنڈ۔ ابرس کوڑی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر بیماری کی وجہ سے سفید داغ، جسے عام طور پر اسٹاک بھی کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیپر کفف تھا، میں نے روک دیا، تو کفف عام طور پہ ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ رکھ کے روک دینا یا کوئی رکاوٹ کھڑی کر دینا کہ بھائی ادھر نہیں آنا۔ اب نعمتوں کے اسی بیان کے حوالے سے جو چوتھی چیز بیان ہوئی وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گارے سے یا گوندی مٹی سے ایک پرندے کی سی مورت بنا کے اس میں پھونک مارنا، تو جس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک اڑتا ہوا جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ اور پانچویں بات، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحت یاب کر دینا، اور چھٹا، مردوں کو اللہ کے دیے ہوئے اذن سے زندہ کر دینا۔ اگر آپ غور کریں تو آیت کے اس حصے میں ان نعمتوں کا بیان ہے جس کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پختہ عمری میں بنی اسرائیل کے سامنے کچھ معجزات پیش فرمائے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فن طب اپنے عروج پہ تھا، لیکن کوئی بھی شخص مادرزاد اندھے اور کوڑی کے علاج سے معذور تھا، اور مردے کو زندہ کر دینا تو ایک بالکل بھی ناممکن چیز ہے وہ قرار دی جاتی۔ لوگ یہ معجزات دیکھ کے حیران رہ گئے، ان کی عقلیں اس کی توجیہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو پیغام حق پہ ایمان لانے کے بجائے ان میں سے اکثریت نے اسے جادو قرار دیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے پیغام حق پیش کیا اور اس کے مطالبے پہ کچھ معجزات پیش فرمائے تو اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا تھا، جس کی تفصیل سورہ الاعراف کی آیت نمبر 106 سے 109 میں مذکور ہے، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق وہ خود پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نعمتوں کا بیان جاری ہے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے وحی کی حواریوں کو ایمان لاؤ میرا اور میرے رسول کا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وہ بولے ہم ایمان لے آئے اور آپ شاہد رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ نازل فرما دے ہم پہ مائدہ آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، فرمایا تقوی کرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ ایک واحد لفظ جو انڈر لائنڈ ہے وہ ہے مائدہ۔ مائدہ کا روٹ ہے مید، میم یہ دال، اور یہ وہی لفظ ہے جسے لفظ بنتا ہے میدان، اور میدان عام طور پہ کھلی اور ہموار جگہ کو کہا جاتا ہے۔ مائدہ کا ایک مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کوئی ایسا خان یا ایسا کوئی بڑا برتن جس میں مختلف کھانے رکھے ہوئے ہوں، اور اسی کا ایک مفہوم جو ہے ایک بہت بڑا دسترخوان جو بچھا ہوا ہو اور اس پہ انواع اقسام کے کھانے چنے گئے ہوں، اور جو کوئی چاہے اپنی سہولت کے مطابق اس سے کھا لے اور کسی کو بھی اس سے روکا نہیں جاتا۔ لیکن اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ ہے مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے جو مختلف شعبہ زندگی ہیں، اس پہ وسیع پیمانے پہ کوئی ایسا پھیلا ہوا سسٹم یا ایسا پھیلا ہوا نیٹ ورک جس سے ہر کوئی بلا تخصیص اور بلا روک ٹوک فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس میں جو سہولیات ہیں اس میں ہر طرح کی تعلیم، علاج معالجہ، مشاورت، کھانا پینا، رہائش
اور زندگی کی دیگر سہولیات جو ہیں وہ بھی میسر ہوں۔ اس کے روٹ میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہیں مہد میں: حرکت، فراغی اور دوسروں کو نفع پہنچانا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نعمتوں کا بیان جاری ہے۔ 8ویں بات یا 8ویں نعمت جس کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حواریوں کے دل میں ایمان کی حرارت جگا دی اور وہ پیغام حق پہ ایمان لے آئے اور آپ کے جانثار ساتھی بن گئے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک ذکر مائدہ کا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلوہ نازل ہوا، حواریوں نے اسی بات کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کی فرمائش کی تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بآسانی میسر آ جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت پیغام حق پہ عمل کرنے اور اس کی ترویج کے لیے وقف کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اگر وہ حقیقی مومن ہیں تو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ معصیتوں سے اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہے اور پوری توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مبذول رکھنی ہے، جو کہ مالک کائنات اور مسبب الاسباب۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، وہ بولے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم ہو جائیں اس پہ شاہدین سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے، اے اللہ ہمارے رب، نازل فرما دے ہم پہ مائدہ آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہو جائے عید ہمارے لیے، ہمارے اول و آخر کے لیے، اور ایک نشانی آپ کی طرف۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دیں ہمیں اور آپ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ عیدن، عید کا روٹ ہے عود، اور عود ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے لوٹا، جیسے ہم عید کا تہوار کہتے ہیں، تو یہ وہ تہوار ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے آ جاتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ ری اکر، حواریوں نے اپنے مطالبے کی وجہ اطمینان قلب کا حصول قرار دیا، جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے نزول کی اللہ سے دعا کی تاکہ وہ ایک باعث عید بھی ہو جائے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر وسائل زندگی مہیا فرمانے والے ہیں، اور اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رزق سے مراد محض کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ زندگی سے متعلق وہ ساری سہولیات اور وسائل ہیں جن میں اولاد بھی شامل ہے، حصول علم بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہیں، کاروبار بھی شامل ہے، صحت اور تندرستی بھی شامل ہے، اور زندگی کی دیگر ضروریات بھی شامل ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں ضرور اسے نازل کر دوں گا تم پہ، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں اسے عذاب دوں گا، ایک ایسا عذاب نہیں دیا ویسا عذاب کسی کو بھی عالمین میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مائدہ نازل فرما دیں گے۔ اب جو کوئی اس نشانی کو یا جو کوئی اس معجزے کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کا کفر کرے گا، اسے ایسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا جو پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے نافرمانوں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، جس کا بیان سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 میں ہوا۔
ترجمہ ہے لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے بازبان داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام. یہ ہے بس باب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے رہے اور عداوت کرتے رہے. اور بعض تفاسیر کے مطابق اس لعنت کی بدولت جن پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نافرمان خنزیر بن گئے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی بستی کے کچھ لوگ بندر بن گئے تھے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکن لی ان اقول ما لیس لی بحق. باقی ہے آپ کو نہیں روا مجھے کہ میں کہوں کچھ ایسا کہ نہیں مجھے جس بات کا حق. ان کنت قلتہ فقد علمت. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تحقیق آپ کو اس کا علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی میرے جی میں ہے اور مجھے علم نہیں ہے جو آپ کے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب. بے شک آپ عالم ہیں سب غیوب کے. علام علامہ ہر طرح کا علم رکھنے والا آل نور. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پہ کی گئی نعمتوں کے تذکرے بعد ان سے پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اپنے حاجت روا بنا لو اپنے الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے آپ کی ذات پاک ہے، مجھے بھلا جس چیز کا حق ہی نہیں میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً آپ کو اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ بھی میرے جی میں ہے آپ اس سے مکمل طور پہ باخبر ہیں، کیونکہ آپ تو ہر طرح کے غیبوں کا علم رکھتے ہیں اور آپ ہی علام الغیوب ہیں. اللہ وحدہ لا شریک علام الغیوب ہیں، انہیں کائنات کے تمام غیبوں کا مکمل علم ہے اور ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے ان کے بھید اور ان کے مشورے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چھپے کا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. نہیں کہا میں نے ان سے مگر جس کا امر دیا آپ نے مجھے وہی کچھ کہ عبدیت کرو اللہ کی، میرا رب ہے اور تمہارا رب. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. میں رہا ان پہ شاہد جب تک میں رہا ان میں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ. پر جب آپ نے مجھے وفات دے دی آپ ہی ان پہ نگران رہے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور آپ تو ہر شے پہ شاہد. کل تو میں نے کہا ما دم تو جب تک رہا الرقیب رقب رے کاف پہ اسی لفظ رقابت کا بھی بنتا ہے اور اسی لفظ رقیب بھی بنتا ہے. اور جو آپ کا رقیب ہوتا ہے وہ آپ پہ ہر طرح کی نظر رکھتا ہے، تو رقیب کہتے ہیں چوکسی کرنے والا، پہرا دینے والا. ذیل اس کا معنی نگران بھی ہے، واچر the one who keeps an eye. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان لوگوں سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے امر دیا کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب. جب تک میں ان میں موجود تھا میں تو صرف اس وقت کی شہادت دے سکتا ہوں. جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد میرے جیتے ہوئے بھی آپ ہی شاہد تھے اور میرے مرنے کے بعد تو خاص طور پہ وہ سارے حالات وہ واقعات جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ کا علم ہے، کیونکہ ہر چیز آپ ہی کے احاطہ علم ہے.
سورہ بروج آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، جس کی بادشاہی آسمانوں میں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ شاہد ہے ہر چیز پہ۔ اس تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ عذاب دیں انہیں تو یہ آپ کے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اور اگر آپ مغفرت فرما دیں ان کی، بلا شبہ آپ عزت والے، حکمت والے۔ اور آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب العالمین، یہ آپ کے ہی بندے ہیں، آپ اگر چاہیں آپ کے پاس سارے اختیار ہیں، اپنے قانون کے مطابق ان کے کاموں پر انہیں عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی کرم نوازی سے ان کو سامان مغفرت بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہیں۔ اب ان کے حق میں کیا بہتر ہے، یہ سب سے زیادہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت نفع دیتا ہے صادقین کو ان کا صدق۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جاری ہیں جن کے تحت نہریں، رہیں گے وہ ان میں ابدن۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہیں اس سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے فائز عظیم۔ فوز عام طور پہ کامیابی کو کہا جاتا ہے، فائز المقام ہو جانا، کسی مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے کر لینا، کسی رکاوٹ کو کامیابی سے عبور کر لینا، an achievement۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج وہ وقت ہے جب حق کی تصدیق کرنے والوں کو ان کے کام کی اچھی جزا دی جائے، اور ان کا صلہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، اور یہ لوگ اس میں ابدی طور پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور بلا شبہ یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، جس روز وہ تمہیں جمع کرتا ہے روزے اجتماع کے لیے، یہ ہے یوم التغابن، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پہ اور عمل صالح کرتا رہا تو پھر وہ جھاڑ دیتا ہے اسے برائیاں اس کی، اور داخل فرما دیتا ہے اسے باغوں میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، رہتے رہیں ان میں ابدن۔ یہ ہے ایک عظیم کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پہ قدیر ہے۔ قدیر کہتے ہیں جس نے مقدار مقرر کر رکھی، the one who has set measures۔ اس طرح کی آیتیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن قرآن کریم میں متعدد بار آئی، جن کا مقصد یہ یاد دہانی ہے کہ یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں بلکہ اسی کا ہے، وہی حقیقی وارث ہے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک قاعدے اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہر چیز مقداروں کے قانون کے تحت کام کر رہی ہے، اور یہ مقداریں اللہ وحدہ لا شریک مقرر کر رکھی ہیں، انہی کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق اشیاء بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، سمٹتی ہیں، بیج اگتے ہیں، پودے بنتے ہیں، پھر فصلیں خشک ہو جاتی ہیں، سب کچھ اسی قانون کے مطابق۔ مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع ہر قوم پہ اس کے رسول کو شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے پیغام حق پہ کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اپنی عاجزی کا اظہار یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی اللہ ملک و شکر۔ اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مثال بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے تائید کرنا، بچپنے اور پختہ عمر میں لوگوں سے قیام
لوگوں سے کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے گارے سے پرند کی مورت بنا کے اس میں پھونکنے سے اس کا زندہ ہو جانا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو صحت یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں میں سے نافرمان بنی اسرائیل لوگوں کو ان سے دور رکھنا اور حواریوں کا ان پہ ایمان لانا شامل ہے۔ حواریوں نے اطمینان قلب اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے مائدہ نازل کرنے کا کہیں۔ مائدہ کے وسیع مفہوم میں مخلوق خدا کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے متعلق ایسا وسیع انتظام ہے جس سے ہر کوئی بلا تخصیص اور بلا روک ٹوک مستفید ہو سکتا ہے۔ مثلا ہر طرح کی تعلیم و تربیت، علاج اور معالجے کی سہولتیں، کھانے پینا، رہائش اور زندگی کی دیگر سہولیات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، وہ مائدہ نازل فرما دیں گے، لیکن اس نشانی کو دیکھ کے اگر کسی نے اسے کفر کیا تو اسے ایک عبرتناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیا یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو اور اپنے والدہ کو، ان دونوں کو بھی الہ بنا لے، تو وہ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ابدیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کی اپنی اختراع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مناسب سمجھیں ان سے سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔